آیت الکرسی، فلق ناس اور دیگر ادعیہ جو اس کتاب میں بھی موجود ہے، آپ کو وہ کتاب ملنا کافی ہے انشاءاللہ. اور اس طریقے سے اپنے بچوں کو بھی سکھانا، کیونکہ لوگ اپنے بچوں کو کمزور ہے ایک سبجیکٹ میں ٹیوشن لگانے کے لیے تیار ہے، مگر شیطان کے زور سے کمزور نہیں، یعنی شیطان کا زور اس بچے پہ زیادہ ہے، تو بچوں کو ایک آیت سکھا نہیں سکتے، ایک دعا سکھا نہیں سکتے. سب چیز دنیا کی سیکھنے کے قابل ہے آپ کا بچہ، آپ کی بیٹی، مگر اس کو کیا نبی کے دعائیں اتنے سمپل چیزوں کو نہیں سکھا سکتے جس میں اللہ کی حفاظت ان کے لیے مقرر ہو جاتی ہے. تو اس چیز کا خیال کیا جائے اور اہمیت دے. اور سحر کے آیتوں کا علاج اور طریقہ، اس کے مختلف آیات ہے علماء کے نزدیک، کیونکہ ہر کیس کا الگ الگ میٹر رہتا ہے، مگر یہی آیتوں کی اکثر علماء کے تجربے میں اور کچھ واقعات میں کچھ آیتوں کو زیادہ سے زیادہ یعنی زور محسوس کیے ہیں علاجات میں، تو وہی آیات آپ بھی پڑھ سکتے ہیں. اور ایسا نہیں کہ وہ فکس وہی ہے، اس سے ہٹ کے نہیں پڑھنا، نہیں، ایسا کچھ نہیں. رقیہ شرعیہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے چکے ہیں، لا بأس بالرقیہ ما لم یکن فیہا شرک، پڑھ کے پھونکنے میں کوئی حرج نہیں جبکہ اس میں شرک نہیں پایا جاتا. قرآن کی بات ہے یا نبی کی دعا ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، بشرط کہ صحیح حدیث رہنا اور آیت کی صحیح تلاوت کرنا، کیونکہ تلاوت میں اگر غلطی کریں گے تو آیت کا مفہوم معنی بدل جاتا ہے. اور یہ افسوس سے کہنا پڑتا کہ آج کتنے ہمارے بھائی بہنیں نماز پڑھتے ہیں اور پہلے ہی الفاظ میں اللہ کی گستاخی کر دیتے ہیں. بتاؤں مثال، الحمدللہ رب العالمین، یہی ہے نا؟ کتنے لوگ الحمد پڑھتے ہیں؟ جانتے ہیں الحمد حمد سے ہے، تعریف سے ہے، اللہ کی تعریف ہے. اور حمد ہاتھ سے جب ہوتا ہے موت کا معنی ہے. اللہ کے لیے موت تو نہیں ہونے والی ہے، مگر آپ کا کہنا اس طرح ہو رہا ہے کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، اور زمین آپ کو مردہ زمین نظر آتی ہے، فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، جب ہم بارش اتارتے ہیں تو وہ زندہ ہوتی ہے اور اپنے پھل پھول جھاڑ اگایا جاتا ہے، نکلتا ہے اس میں. تو حامدہ کا لفظ عربی قرآن میں موت کو کہا جاتا ہے کہ مردہ چیز کو. اگر انسان زبان میں صرف الحمد نہیں کہہ رہا ہے، الحمد کہہ رہا ہے، تو اللہ کو کتنی بڑی گستاخی کرنے کے برابر ہے. آپ تعریف کرنے کے لیے ٹھہرتے ہیں اللہ کے سامنے، اپنی زبان کو درست نہیں کر سکتے ہیں کیا؟ کم سے کم سورہ فاتحہ میں. تو یہ بہت اہمیت کی بات تھی، اس لیے میں ذکر کرنا مناسب سمجھا تھا، کیونکہ کافی لوگ غفلت میں قرآن کو بھی وہی اپنے لہجے کے یعنی ایکسنٹ میں اور زبان کو ٹھیک نہیں کرتے ہیں، استقامت نہیں لاتے ہیں. اللہ تعالیٰ تعریف ان کی کیے ہے الذین یتلونہ حق تلاوتہ، جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اس کی حق تلاوت کرنا. نہیں آتا سیکھیے، بری بات نہیں، مگر قرآن کو چھوڑ دینا کیونکہ میرے سے غلطی ہوتی، یہ شیطان کی ایک چال ہے. ایمان والا کوشش کر کے حاصل کرتا ہے اللہ کا قرب اور اللہ تعالیٰ کی گفتگو. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ رب العالمین آپ کو اور ہم کو ایمان کی سلامتی کے ساتھ شیاطین اور جادوگروں کے شر سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت اور توحید کی دولت اللہ تعالیٰ آپ کے اور ہمارے دل میں مضبوط رکھے، اور رب العالمین ہر باطل کی طاقت سے لڑنے سے اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو مدد فرما کر کامیابی دے، اور ہر دین کا علم اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم کو اس کے راستے میں آسانی پیدا کرے، اور اس کا شوق آپ کے اور ہمارے دل میں اور اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنے میں قبولیت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اجمعین. انشاءاللہ تعالی اگر ہو سکا تو میں انشاءاللہ جو سحر کے آیاتوں کا پرچہ جو لوگ اکثر استعمال کرتے ہیں جادو کے لیے یا نظر کے لیے، کیونکہ نظر کا سیکشن نہیں تھا آج ٹائم، کیونکہ جنات اور جادو کو ہی مختصر کرے ہیں ہم، اس کے سیڈیز بھی یوٹیوب میں بھی حسین الزہرانی کے نام سے آپ ڈال دیں گے تو آپ کو پورے کلپس آ جاتے ہیں. یہ لیکچر تفصیل 6 دن کا تھا تو اس میں موجود ہے جو انٹرنیٹ پہ دیکھنا چاہتے ہیں. اور اس آیاتوں کا پرچہ انشاءاللہ یہاں مرکز میں بھی شیخ کے پاس انشاءاللہ موجود رہ جائیں گے، محبوب بھائی کے پاس باذن اللہ تعالی. اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی درخواست کی جا رہی ہے کہ اسلم بھائی کی والدہ کی مغفرت اللہ تعالیٰ فرمائے، اور ہر مسلمان کی جو توحید پہ مر چکا ہے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت اور ان کا حساب آسان کرے اور ان کے قبروں کو نور سے بھر کے رکھے. وأعوذ بالله نذكر به وننساه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله. ٹھیک ہے انشاءاللہ. سوالات ابھی وہ کر لیں گے کچھ بولنا چاہ رہے ہیں؟ وقت ہے شیخ صاحب آپ کچھ بتائیں گے.
الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. سوال اگر تحریری ہو تو زیادہ بہتر ہے کہ میں شیخ کو دے دوں. جی ایک سوال ہے, پاکستان میں QT ایک چینل ہے جی, استخارہ بیٹھے بیٹھے بتاتے ہیں, یہ کسی کو نہ یہ کیا ہے, اس کے بارے میں ذکر ہو چکا ہے, پھر بھی تفصیل اور دیں گے. جی الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. ابھی درس میں میرے خیال سے اس کا تذکرہ بھی ہو چکا ہے. استخارہ کا نام دیا جاتا مگر نجومیت اور کہانت کا کام کیا جاتا. نجومیت اور کہانت کفر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے من اتی کاہنا و عرافا, نجومیت اور کہانت کرنے والے کہ ستاروں سے نام کو, والدہ کے نام کو کچھ حسابات ہندسے لگا کر اس کو جڑا کے توڑا کے پھر یہ خبر دیتے ہیں ایسا ہونے والا ہے, آپ کے پاس ایسا ہے, یہ نجومیت اور کہانت ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کوئی بھی شخص کسی کہانت کرنے والے کے پاس صرف جائے, ابھی اس کی بات ماننا نہیں مانا وہ بات کی بات ہے, صرف جانا ایسوں کے پاس, گویا کہ اس نے مجھ پر جو چیز نازل ہوئی اس سے کافر ہو چکا ہے. نبی کا فتویٰ ہے یعنی قرآن سے. اور دوسری روایت میں آتا ہے لم تقبل له صلاة 40, 40 دن کی نماز ایسوں کی قبول ہی نہیں ہو سکتی. تو وہ کام جو ہوتا ہے ایک جگہ سے ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے اور ایک جگہ سے آپ بیٹھے رہتے ہیں اور آپ ایک جگہ پہ آپ ہے, آپ کو آپ کے گھر کی خبر ماں کے نام سے, ان کے نام سے شیاطین کو بھیج کر وہ موکل سے, موکل نہیں شیطان, اس سے خبر چوری کر کے آپ کے گھر کے حالات بتاتے ہیں, جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خندق میں فاصلہ 100-200 میٹر کا نہیں 500 میٹر کا, آپ کو وہاں کیا ہو رہا ہے پتہ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ زمر میں کھول کر دیکھیے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی مرضی سے انک لا تسمع الموتى, مردوں کو آپ اپنی آواز اپنی مرضی سے نہیں پہنچا سکتے ہیں. ارے مردوں کو پہنچانے کی تو دور کی بات ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے, آپ کے سامنے زندہ آدمی مگر دھائرہ ہے, اگر چلا جا رہا ہے آپ کتنا بھی چلا لیجئے وہ پلٹ کے نہیں آئے گا. ولا تسمع الصم اذا ولوا مدبرين وما انت بهاد العمي عن ضلالتهم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی آدمی اندھا ہے اس کو آپ گائیڈ نہیں کر سکتے ہیں کہ ایسا آئیے اس طرح آئیے, آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کے پیچھے کیا ہو رہا ہے. اگر نبی کو اتنا علم نہیں اور یہ لوگ اپنے ٹیلی کاسٹ کرنے کے پلیس سے لندن سے یا پاکستان سے یا وہاں سے جا کر آپ کے گھر کی خبر لیتے ہیں, تو کیا اللہ کے نبی سے زیادہ آتھرائزیشن ہو گئی کہ نبی کو جو اتھارٹی نہیں تھی یہ لوگ اپنے ٹیلی کاسٹ سے لوگ کو کیا کہنا چاہتے ہیں کہ اے لوگ جس طرح اللہ کا مقام ختم کر چکے ہیں ہم, آپ بھی ہمارے ساتھ حصہ لیجئے اور یہ باتوں کے اوپر عقیدہ بنائیے, تو ایمان باللہ ختم ہو جاتا ہے. اللہ حفاظت کرے. کہ علماء فرماتے ہیں شیخ جس کو صرف دیکھنا ٹی وی کے ذریعے وہ بھی جزاک اللہ خیر, جزاک اللہ خیر, یہ بھی ہے. اور حتیٰ کہ بعض اخباروں میں جو تاریخ سے انسان کی قسمت جو کہتے ہیں یا جو پیدائشی تاریخوں سے جو مہینوں کے اس میں اگر وہ بھی پڑھنا تک بھی وہ چیز بھی نجومیت کو جانے کے برابر ہے. اور ایسے چینلوں کو دیکھنا بھی گویا کہ ویسے گناہ کی شبہت میں ڈال سکتی ہے آپ, اور وہ خطرناک چیز ہے جو ایمان کو دھکا دیتی ہے چیز, وہ ایسی چیز گھر میں چلنا ہی نہیں بلکہ وہ کفر سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنا. آپ کا سوال ہے جنات کو دعوت دین کی دعوت دے سکتے ہیں. پہلی چیز آپ یہ پروف کرو کہ یہ جنات ہے, شیاطین وہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کس طرح دیے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے تھے نماز میں, وہ لوگ سنے اس کو قبول کرے اور ایمان لا چکے. یہاں پر دعوت تو اللہ تعالیٰ کی عام ہو چکی ہے, وہ لوگ کو ان کے اندر بھی مبلغین موجود ہیں, وہ لوگ ان کے اندر یہ ذمہ داری بھی موجود ہے. جو قرآن کے احکام انسانوں کو دیے گئے ادعو الی سبیل ربک, وہ لوگ کے لیے بھی ہے کیونکہ ان کو بھی حساب کتاب ہونے والا ہے. تو بعض لوگ اس چیز کا دعویٰ لے لیتے ہیں کہ ہم ایسی دعوت دیے ہیں اور ہم ان کو سکھا رہے ہیں, آپ کو کیا معلوم سامنے والا آپ کے ساتھ سچائی کر رہا ہے یا دھوکہ کر رہا ہے. تو جس چیز میں آپ کا علم نہیں آپ اس چیز میں اپنا رسک مت لیجیے. آپ کہہ دیجئے کہ بھائی آپ لوگ کے پاس بھی کچھ بزرگان دین ہو سکتے ہیں جو دین کا علم رکھتے ہیں, علماء بھی ہیں, آپ ان سے طلب کیجئے. میں آپ کو نہیں دیکھتا ہوں نہ آپ کی حقیقت جانتا ہوں. اللہ کے نبی تو یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں. اب کون سچا ہے آپ کو کیا گارنٹی ہے. ہمارا کام حق کی بات کہنا بتا دینا, مگر اس چیز کو تلاش کرنے کے لیے جیسا کہ اب آپ ایک چیز دیکھیے, ہدایت کے لیے لوگ زیادہ سمجھتے ہیں کہ ہدایت کبھی ایکسیڈنٹ ہوا, کوئی انتقال ہوا, جب ہدایت ملتی. اللہ سبحانہ وتعالی جس طرح رزاق ہے اس طرح ہادی بھی ہے. رزق کے لیے انسان سٹڈی کرتا, ڈگری لیتا, ایکسپیرینس ہولڈ کرتا, باہر ملکوں میں جا کر ڈیوٹیاں کرتا, اس لیے کہ رزق کو اللہ تعالیٰ نے کہا
کہ میرا رزق کھاؤ مگر زمین پہ تلاش کرو میرے رزق کو, تو جب جا کے آپ کو رزق ملے گا. گھر پہ بیٹھ کر آپ یہ نہیں کہتے ہیں کہ اللہ جو قسمت میں لکھا وہ کھاؤں گا, رزق کے لیے تلاش کرنا. اسی طرح ہدایت دینے والا اللہ تعالیٰ وہی کہا کہ ہدایت کو بھی طلب کرو. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو اس دین کی ہدایت کو طلب کرنے میں جدوجہد کرتے ہیں ان کو ضرور وہ راستہ دلائیں گے ہم. مگر آپ گھر میں بیٹھیں گے, درس کہاں سے ملیں گا آپ کو؟ آپ نماز پڑھنے کے لیے چاہیں گے تو مسجد کو ٹائم پہ پہنچنا پڑے گا. آپ کو وہ نیک صالح عمل روزے رہنا ہے تو رمضان کے ماہ میں پابندی سے اور نفلی روزے ان کے دن سنت کے حساب سے کرنا پڑے گا. یہ روشنی آنے پر آپ اپنی چیز کر سکیں گے. اب آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ جنات کو تبلیغ کر